اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتهم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم ولكن لعنهم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو اس کے موقع اور محل سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا، جبکہ اگر یہ لوگ سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے لیے راست کی چیز ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر پھٹکار ڈال رکھی ہے، لہذا بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر یہودیوں کے دو برے عمل کا تذکرہ ہے۔ یوں تو یہ قوم انتہائی شریر اور بدبخت واقع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ان لوگوں کے اوپر اپنا انعام اور احسان نازل فرمایا، اسی درجے کی شرارت یہ لوگ اور اسی درجے کی نافرمانی کا معاملہ ان لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ مسلسل کیا۔ کئی مرتبہ ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا اسی دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود ان کی جو توبہ ہوا کرتی تھی وہ صرف اور صرف عارضی طور پر ہوا کرتی تھی، زبانی توبہ ہوا کرتی تھی، دل سے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو قبول نہیں کیا، اور ایک سے بڑھ کر ایک شرارت یہ لوگ پیش کیا کرتے تھے۔ انہی شرارتوں میں سے دو کا تذکرہ ہے آج۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ایک تو سب یہودی نہیں، قرآن کا یہ انداز ہے کہ جب بھی کسی قوم کا یا کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی کسی برے عمل کا تذکرہ کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اچھے عمل کا بھی تذکرہ کرتا ہے، یعنی انصاف یہی ہونا چاہیے کہ کوئی انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% صحیح ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان اگر چند معاملوں میں غلط ہے یا رونگ ہے تو وہ تمام معاملات میں غلط اور رونگ ہو، بلکہ انصاف یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اگر اچھائی ہے اور برائی بھی ہے تو جس طریقے سے آپ اس کی برائی کا تذکرہ کرتے ہیں یا اس کے برائی کی وجہ سے اس کو آپ طعنہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کی اچھائی کا بھی تذکرہ کریں، اس کے اچھے عمل کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ ہر انسان کے اندر دونوں طرح کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو یہودیوں میں ایسا نہیں تھا کہ سب کے سب کیا تھے، شریر اور بدبختی تھے، سب کے سب شرارت ہی کیا کرتے تھے، بلکہ بعض یہودی وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سنا اور فوراً ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، آپ پر ایمان لائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں جو بھی وحی نازل فرمائی اس پر ان لوگوں نے عمل کیا۔ اس لیے یہاں پہ قرآن نے لفظ استعمال کیا من الذین ہادوا، من جو ہے یہ تبعیضیہ کا ہے، یعنی بعض کو بتلانے کے لیے کہ سب یہودی نہیں بلکہ کچھ یہودیوں کا یہ عمل تھا۔ تو ایک تو یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے یحرفون الکلم عن مواضعہ، توریت جو نازل کیا گیا تھا ان کے اوپر، تو توریت کے الفاظ کو اس کے موقع اور محل سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ لوگ توریت کے اندر تحریف کیا کرتے تھے۔ تحریف کا مطلب یہ کہ ایک لفظ
قرآن کریم میں ایک جگہ اتارا گیا، توریت کے اندر ایک لفظ ایک پس منظر میں فلاں پارے کی فلاں آیت میں فلاں واقعی کے پس منظر میں مان کر چلیے اتارا گیا، وہ لوگ کرتے کیا تھے کہ اس پورے لفظ کو ہی وہاں سے ہٹا دیتے تھے اور غائب کر دیتے تھے اور اپنے مطلب کے حساب کا لفظ وہاں پر استعمال کر دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں یہ لفظ جو ہے وہ اس موقع پر نازل نہیں ہوئی، یہ حکم اس سزا پر واقع نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو اس کا تذکرہ کہیں اور تھا اور یہاں پر تو فلاں لفظ اترا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ یعنی ایک تو تحریف لفظی کر دیا کرتے تھے، دوسرا اس کا ایک عام مفہوم یہی ہے کہ عام طور پر جب ان سے ان کے امت کے لوگ مسائل معلوم کرنے آیا کرتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے اچھا ایسا کرو، تم تو قوم کے سردار ہو تو تم اتنا پیسہ جمع کر دو تو ہم تمہارے بارے میں تمہارے من کے مطابق توریت سے حکم نازل کروا دیں گے، یعنی توریت سے ہم نکلوا دیں گے اس طرح کے احکام ہم پیش کریں گے قوم کے سامنے کہ دیکھو توریت میں اس طرح کا نازل کیا گیا ہے کہ اگر قوم کے بڑے لوگ یا جن کے پاس پاور ہے وہ اگر غلط کام کریں تو ان کو سزا اس طریقے سے دی جائے گی، یعنی ان کے لیے ہلکی سزا تجویز کر دیا کرتے تھے اور باقی عوام کو وہ لوگ انہی آیات کو پیش کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں تحریف لفظی بھی کیا اور تحریف معنوی بھی کیا، مفہوم کے اعتبار سے بھی یہ لوگ پورا کا پورا مفہوم بدل دیتے تھے اور لفظ کے اعتبار سے بھی یہ لوگ پورا کا پورا لفظ بدل دیا کرتے تھے۔ ایک تو ان کی برائی یہ تھی، اور دوسری جس برائی کا تذکرہ قرآن نے کیا اس آیت کے اندر وہ یہ تھی کہ یہ لوگ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلسوں میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، اس طرح کا لفظ اپنی زبان سے نکالا کرتے تھے جس کو وہ لوگ واضح نہیں کرتے تھے بلکہ وہ مبہم الفاظ ہوا کرتا تھا، اور اس سے وہ لوگ اس کا لوگوں کو تو یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ ہم اس کا ظاہری جو معنی ہے وہی مراد لے رہے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں نفاق چھپا ہوا ہوتا تھا اور وہ لوگ ان لفظوں کے ذریعے غلط معنی مراد لیتے تھے، یعنی ایسا لفظ استعمال کرتے تھے جس کے اندر دونوں طرح کے معنی کے لینے کی گنجائش ہو، صحیح معنی لینے کی بھی گنجائش ہو اور غلط معنی لینے کی بھی گنجائش ہو، اور وہ لوگ اس طرح کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استعمال کرتے تھے اور یہ ظاہر کرواتے تھے کہ ہم اس کا صحیح معنی کیا کر رہے ہیں، مراد لے رہے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر نفاق چھپا ہوا ہوتا تھا اور وہ لوگ اس نفاق کی بنیاد پر اس کا غلط معنی مراد لیتے تھے۔ قرآن نے اس کو واضح کیا کہ دیکھیے یہ لوگ منافق ہیں، یہ نفاق والا عمل ہے، آپ کے سامنے ظاہر تو یہ کر رہے ہیں بلکہ ان کے دلوں کے اندر یہ باتیں چھپی۔ پھر قرآن نے کہا اگر تم لوگ ایسا نہ کر کے ایسا کرتے تو یہ تمہارے لیے کیا ہوتا، بہتر ہوتا۔ تو کہا کہ دیکھیے ایک تو یہ لوگ کہتے تھے سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، مطلب یہ اس کا ظاہری معنی کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ کے اوپر جو بھی احکامات نازل کیے گئے ہیں، آپ نے جو بھی واعظ کیا، آپ نے جو بھی آ کر قوم کو بتلایا، وہ ساری باتیں ہم لوگوں نے بھی سنی، وعصینا، اور ہم لوگوں نے نافرمانی کی۔ اور وہ لوگ نافرمانی کرنے سے یہ مراد لیتے تھے کہ آپ کے جو دشمن ہیں، وہ جو آپ کے خلاف بات کیا کرتے ہیں، ان کی ہم لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی بات کو ہم نہیں مان رہے ہیں اور آپ کی بات کو ہم لوگ سن رہے ہیں۔ یہ مومنوں کی مجلس میں یہ لوگ باور کرتے تھے، حالانکہ ان کے دلوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ سمعنا وعصینا، کہ آپ کی بات سننے کے باوجود ہم آپ کی نافرمانی کریں گے۔ ان کے دلوں میں یہ چھپا ہوا ہوتا تھا اس جملے کے ذریعے کہ آپ کی بات سن رہے ہیں لیکن ہم مان کر دیں گے نہیں، اور باور کیا کرواتے تھے کہ سن تو رہے ہیں آپ کی بات اور آپ کی دشمنوں کی ہم لوگ نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا جملہ وہ استعمال کرتے تھے واسمع غیر مسمع، واسمع غیر مسمع، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ سنیے، آپ سنیں اور آپ کو نہ سنایا جائے، آپ کو نہ سنایا جائے۔ اس سے یہ لوگ یہ مراد لیتے تھے کہ آپ ان باتوں کو سنیے جو آپ کے مزاج کے موافق ہے، جو آپ کی طبیعت کو خوش کرتا ہے، غیر مسمع، اور ان باتوں کو آپ نہ سنایا جائے، ایسی بات آپ تک نہ پہنچائی جائے جو آپ کی طبیعت کے کیا ہو، خلاف ہو،
جو آپ کے طبیعت کے خلاف ہو۔ یہ لوگ یہ ظاہر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس جملے کے ذریعے وسمع غیر مسمع، کہ آپ سنیں اور آپ کو وہ باتیں نہ سنائی جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، حالانکہ ان کے دلوں میں یہ چھپا ہوا ہوتا تھا۔ وسمع غیر مسمع کا وصل میں مراد یہ لیتے تھے دلوں میں کہ آپ سنیں اور جو باتیں آپ کی طبیعت کے لیے بھلی ہیں وہ باتیں آپ کو نہ سنائی جائے، جو باتیں آپ کی طبیعت کے لیے بھلی ہے وہ باتیں آپ کو نہ سنائی جائے، بلکہ وہی بات آپ کو سنائی جائے جس سے آپ کی کیا ہو، دل آزاری ہو۔ تو ایک تو اس جملے کے ذریعے یہ لوگ اس طرح کا غلط معنی مراد لیتے تھے اور ظاہر کرتے تھے کہ ہم اس کا صحیح معنی مراد لیتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ ان لوگوں کا ہوتا تھا راعینا، یہ جملہ پیچھے بھی آیا ہے پہلے پارے کے اندر غالباً، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم راعینا کہہ کر مخاطب نہ ہو۔ یہ جملہ کیا تھا؟ راعینا کا لفظی معنی ہوتا تھا کہ آپ ہمارے طرف توجہ دیجئے، آپ ہمارے طرف توجہ دیجئے، لیکن یہ لفظ عبرانی زبان کے اندر گالی کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ یہ لفظ عبرانی زبان کے اندر گالی کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا، لہذا یہ لوگ جب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے تھے کہ راعینا، تو ظاہر تو یہ کرواتے تھے کہ آپ ہماری طرف کیا کیجئے، توجہ دیجئے، حالانکہ ان کے دلوں میں کیا مراد ہوتی تھی، وہ گالی مراد ہوتی تھی جو وہ لوگ عبرانی زبان میں جس گالی کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے تھے۔ یہ تین طرح کا جملہ یہ لوگ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں یا صحابہ کی مجلسوں میں بولا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے ان کی شرارت چھپی ہوئی ہوتی تھی۔ قرآن نے کہا دیکھو، اور یہ کیوں کرتے تھے؟ زبان کو توڑ مروڑ کر، یعنی اس طریقے سے بولتے تھے وہی کہ ظاہر ہو کہ ہم یہ مراد لے رہے ہیں حالانکہ دلوں کے اندر کچھ آ رہا ہے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کا مذاق اڑانا چاہتے تھے وہ لوگ، دین کے اندر تانا زنی کرنا چاہتے تھے، یعنی اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا۔ اس برائی کو قرآن نے اس آیت کے ذریعے ظاہر کیا اور کہا کہ نہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بلکہ قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ سمعنا وعصینا کی جگہ اگر سمعنا وأطعنا کہتے، کیا کہتے؟ سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے آپ کی بات سن بھی لی اور آپ کی بات ہم لوگوں نے مان بھی لی، آپ کی بات ہم نے سنی بھی اور آپ کی بات ہم نے مان بھی لی۔ اسی کے ساتھ واسمع، واسمع، واسمع غیر مسمع نہیں کہتے، صرف کہتے ہیں واسمع، کہ آپ اچھی بات سنیے، آپ کی مزاج کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئے۔ غیر مسمع نہیں بڑھاتے، غیر مسمع بڑھا کر یہ لوگ ایسے مہم لفظ کا استعمال کر رہے تاکہ اپنی شرارت کو بھی پیش کر سکے۔ اور کہیں رائنا کی جگہ یہ لوگ کہتے وانظرنا، اس طریقے سے لفظ رائنا کے ذریعے آپ یہ معنی مراد لے سکتے ہیں کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ وانظرنا کہیں گے تو اس سے بھی آپ یہ معنی مراد لے سکتے ہیں، یہی معنی ہوتا ہے وانظرنا کا۔ اس کے اندر اس دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے، بلکہ ایک ہی معنی کا احتمال ہے کہ آپ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ دیجیے۔ تو کہا قرآن نے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، بلکہ اگر یہ لوگ سمعنا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے برخلاف، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور یہی ان کے لیے راہ راست پر چلنے کے لیے بھی زیادہ معاون ثابت ہوتا، اور یہ ان کے لیے بہتر ہوتا نہ ایک ایسے لفظ کا استعمال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جس سے یہ لوگ دوسرے معنی کا بھی احتمال اور ان کے دلوں میں وہی معنی مقصود بھی ہوتا تھا۔ لیکن کہا ایسے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، یہ پیچھے بھی سورہ بقرہ کے اندر کئی مرتبہ یہ وجہ آئی، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار انکار کرنے کی وجہ سے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بار بار نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ان کی طرف سے بار بار حق بات قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا پھٹکار نازل کیا ہے، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحوست کو ڈال دی ہے، جس کی بنیاد پر یہ لوگ حق بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہی سے وہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ انسان کو بہت سی مرتبہ جو نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتی ہے کہ وہ برے عمل میں تسلسل کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے۔ انسان کی نافرمانی کئی مرتبہ، گناہ کا کام کئی مرتبہ نیک عمل کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ انسان جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعادت اور اس کی توفیق سے کرتا ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارا آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں، فجر کی نماز میں حاضر ہوئے ہیں، تو اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال
نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی توفیق اور اس کی سعادت تھی کہ اس ٹھنڈ کے موسم میں بھی ہم بستر چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑ لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، سارے نیند پوری ہو جانے کے باوجود بھی وہ بستر کو چھوڑ نہیں پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو توفیق خداوندی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان کوئی گناہ کر رہا ہے یا اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اس کو صدقہ اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگانا کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، یا اس کو تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، عبادات وغیرہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، بلکہ مسلسل اگر انسان گناہوں کے راستے پر کھڑا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے برے عمل کا یہ نتیجہ ہے کہ اس دنیا میں ہی مجھ سے نیک عمل کرنے کی توفیق چھین لی جا رہی۔ اس لیے کہا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، یہ جو مسلسل ان کے طرف سے، ان یہودیوں کی طرف سے انکار آ رہا ہے، اسی بنیاد پر یہ جو کفر کا عمل کر رہے ہیں، اسی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نحوست پڑ رہی ہے اور اللہ کی پھٹکار پڑ رہی ہے۔ لہذا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لہذا نتیجتاً بہت چند لوگ ہی ایمان قبول کر پا رہے ہیں۔ آخر اتنی بڑی یہودیوں کی آبادی تھی اور ان کے پاس آسمانی علوم پہلے سے تھے، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ یہ ایمان قبول نہیں کر رہے۔ ان سے زیادہ تو ایمان کے دامن میں وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو امی کہا جاتا تھا، جن کے دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں تھی، جو بدو تھے عرب کے، جو عام زندگی جیا کرتے تھے، جن کے یہاں برائیاں ہی برائیاں تھیں، ان لوگوں نے حق بات کو قبول کیا اور زیادہ سے زیادہ وہ لوگ ایمان کے دامن میں آئے۔ اور اس کے برخلاف جن کے پاس پہلے، جن کے خاندانوں میں نبوت کا پورا سلسلہ چلا، جن کے خاندانوں میں تمام بڑے سے بڑے انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی نعمتیں اسی دنیا کے اندر من و سلوہ کی شکل میں نازل کی گئی، اور ایک سے بڑھ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات نازل کیا گیا، اس کے باوجود چونکہ وہ مسلسل نافرمانی کر رہے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے صحیح بات قبول کرنے کی صلاحیت کو ہی سلب کر لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔